الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مکرم و محترم جناب چودھری محمد شفیق صاحب ممبر پارلیمنٹ، میرے کرم فرما و مہربان جناب چودھری محمد سرور صاحب ایڈوکیٹ، اور آج کی اس محفل کے میزبان اور روح رواں میرے کرم فرما و مہربان محترم جناب سیٹھ محمد رمضان صاحب، اور اس خوبصورت اور باوقار محفل میں تشریف فرما عمائدین قوم اور مکرم و معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان گرامی اور حاضرین محفل، جیسا کہ ابھی میرے عزیز دوست اور میرے کرم فرما محترم قاری حبیب اللہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ میں ناسازی طبع کے باعث معذرت کر رہا تھا کہ یہاں آج شاید حاضری نہ ہو پائے، لیکن یہ ان کی لگن اور چاہت اور جو کہیے کہ آپ کی کشش اور آپ کی دعاؤں کا اثر کہ رب کائنات نے مجھے اس قابل کیا کہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اب صورت یوں ہے کہ مجھے آپ سے اجازت پا کر واپس ملتان پہنچنا ہے، کر میری والدہ مرحومہ کی سالانہ فاتحہ ہے، اور میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کے لیے میں نے خود میٹنگ بلائی ہے انتظامات کے جائزے کے لیے، اور 20 دوستوں کو ملاقات کا وقت بھی اپنی رہائش گاہ پر دیا ہے۔ تو اب یہ طویل مسافت بھی ہے، طبیعت کی ناسازی بھی ہے، آپ کے چہروں پر لکھی اشتیاق کی تحریر بھی ہے، اور میرے آقا کریم کے ذکر کی عظمت بھی ہے۔ اب ان تمام آزمائشوں سے گزروں تو کیسے گزروں؟ اگر مختصر حاضری کے بعد آپ سے بحسن و خوبی اجازت میسر آ جائے تو شاید حالات میرے لیے نسبتاً آسان ہو جائیں۔ حضرات مکرم، یہ محفل ہے دراصل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کے اقرار و اعتراف کے لیے۔ دراصل یہ ضروری اس لیے ہے کہ ہم سب زبانی کلامی دعوے کرنے والے ہیں، باتیں بنانے والے ہیں، نعرے لگانے والے ہیں، لیکن جب کسی کو کسوٹی پہ پرکھنے کا موقع آتا ہے، جب کسی امتحان اور آزمائش سے گزرنے کا مرحلہ آتا ہے، تو بسا اوقات ہم میں سے بہت سے دوستوں کو پھر ندامت ہوتی ہے۔ میں آج کسی شعلہ بار خطاب کے لیے حاضر نہیں، محض چند نصیحتیں، اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ نصیحتوں سے ہمارے ساتھیوں کو بدہضمی ہونے لگتی ہے، لیکن یہ ضروری ہے ہماری نجات کے لیے، فلاح کے لیے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کے لیے
آقا کریم کی توجہ کے حصول کے لیے یہ ضروری ہے۔ حضرات مکرم، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، سب چیز آن ریکارڈ ہے۔ ہمارے کندھوں پر دونوں طرف فرشتے موجود ہیں۔ سنا ہے دائیں طرف والا تو زیادہ تر فارغ ہی رہتا ہے، لیکن بہرحال وہ موجود ہیں اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ اور پھر جب ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا، محشر بپا ہوگا، تو پھر وہ نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں، کسی کے دائیں ہاتھ میں۔ یہ خوف کا مقام ہے، ڈر کا مقام ہے، اور اس کی بارگاہ میں آنسوؤں کی زبان سے معافی مانگنے کا مقام ہے۔ پھر جواب طلبی ہوگی، ایکسپلینیشن کال ہوگی، پوچھا جائے گا یہ گناہ کیوں کیا، یہ جرم کیوں کیا، حرام کیوں کھایا، یہ غلط راستے پہ کیوں چلا۔ یارو یہاں دنیا میں تو ہم ہزار جواز تراش لیتے ہیں، ہزار بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کوئی رشوت لے رہا ہو اور اسے آپ روکنے کی کوشش کریں تو وہ ماشاءاللہ پورا واضح و خطاب کر گزرتا ہے کہ جناب ہمیں روکتے ہو، کیا ہمارے بچے نہیں ہیں، کیا ان کا پیٹ نہیں ہے، کیا ان کی ضرورتیں نہیں ہیں، کیا ہم ہمارے بچے سسکتے رہیں اور ترستے رہیں اور تڑپتے رہیں، کیا ہمارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے، کیا انہیں زندگی میں ترقی کرنے کے مواقع میسر نہیں آنے چاہیے، کیا ہم ہمیشہ اسی طرح سسکتی ہوئی زندگی گزاریں گے۔ یارو یہاں پر اگر کسی کو روکو کہ یہ حرام نہ کھاؤ اور یہ راستہ اختیار نہ کرو تو ہم نصیحتوں کے دفتروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات اور عرض کرتا چلوں، اگر خدا نہ خواستہ آپ کا بچہ بیمار ہے اور ڈاکٹر نے ڈائیگنوز کیا ہے کہ اسے ٹائیفائیڈ ہے، ٹیسٹ آ گیا ہے، رپورٹ آ گئی ہے، اور اس نے کہا ہے یہ ٹریٹمنٹ تو ہے، یہ علاج تو ہو رہا ہے، لیکن اس میں غذا کی احتیاط بہت ضروری ہے۔ اگر بچے کو آپ نے ثقیل غذا دی تو جان کے لالے پڑ سکتے ہیں۔ آپ اسے بس دودھ ڈبل روٹی دیجئے، بس شوربہ چپاتی دیجئے، ہلکی پھلکی خوراک، لیکن اگر ثقیل غذا دی تو یہ آپ بچے کی زندگی سے کھیلنے لگے۔ یہ بچے نے، ڈاکٹر نے آپ کو نصیحت کی، آپ واپس آئے، علاج شروع ہوا، ایک دن گزرا، وہ بچہ وہ دودھ ڈبل روٹی کھا رہا ہے، 2 دن گزرے وہ ذرا شوربہ چپاتی کھا رہا ہے، تیسرے دن بچے کا حوصلہ جواب دے گیا، نہیں ابو مجھ سے یہ پھیکا سیتا کھانا نہیں کھایا جاتا، مجھ سے یہ پرہیزی کھانا نہیں کھایا جاتا، میرا تو سری پایوں کو جی چاہتا ہے، میں نے تو نہاری کھانی ہے، مجھے تو آلو بھی چھولے چاہیے۔ اب بچہ ضد کر رہا ہے، وہ رو رہا ہے، مچل رہا ہے، کیا آپ اس کی یہ فرمائش پوری کریں گے؟ حالانکہ بیمار بچے کی فرمائشیں تو ہم دوڑ دوڑ کے پوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اب وہ رو رو کے مچل مچل کے یہ مطالبہ کر رہا ہے، لیکن آپ اسے پہلے آرام سے سلیقے سے طریقے سے سمجھاتے ہیں اور نہیں مانتا تو ڈانٹ ڈپٹ سے بھی گریز نہیں کرتے اور اس کو کہتے ہیں کہ تو پاگل ہوا ہے، ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ یہ چیز کھائے گا تو جان سے جائے گا، تجھے کیا ہوا ہے، عقل کے ناخن لے۔ حضرات مکرم، اگر ڈاکٹر نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ چیز بچے کے لیے، بچے کی جان کے لیے خطرہ ہے، ہم اس کے قریب نہیں پھٹکتے۔ لیکن یارو رب کائنات نے اور اس کے محبوب نے اگر ہمیں بتایا ہے کہ جو جسم، جو بدن لقمہ حرام پہ پلے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، تو یارو ہم حرام سے گریز نہیں کرتے، بچوں کو اپنے ہاتھ سے حرام کھلانے پر تلے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے لاڈ اٹھا رہے ہیں، ناز برداری کر رہے ہیں، ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ یارو اللہ رسول کے فرمان پر کیا ہمیں اتنا یقین بھی نہیں ہے جتنا ایک ڈاکٹر کے کہنے پہ ہے؟ ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ چیز نقصان دہ ہے، اس سے تو پوری طرح پرہیز ہے۔ اللہ رسول نے بتا دیا یہ چیز مہلک ہے، یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے، اس سے گریز نہیں کرتے۔ یارو یہ ہمارے یقین کے درجات کی بات ہو رہی ہے۔ یہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اللہ رسول کے فرمان پر یقین ہے نہیں، اگر یہ کہہ دیں یقین نہیں ہے تو سرے سے کافر ہو جائیں گے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔
میں یقین کے